بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹر پارٹ 1 کی کتاب اسلامیات لازمی کا آغاز کریں گے۔ پہلا چیپٹر ہے بنیادی عقائد۔ تو آج ہم بنیادی عقائد سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی عقائد دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ہے بنیادی، جو بنیاد سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل۔ جس طرح کوئی عمارت قائم کرنی ہو تو پہلے اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے، اس کی اصل بنائی جاتی ہے تاکہ وہ عمارت قائم ہو سکے۔ اس کے بعد ہم عقائد کی بات کرتے ہیں۔ لفظ عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے، اور لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، عین، قاف اور دال، جس کا مطلب ہے گرہ لگانا یا باندھنا، یعنی گرہ لگائی ہوئی چیز یا باندھی ہوئی چیز کو لفظی اعتبار سے عقیدہ کہتے ہیں۔ اب ہم عقیدے کی اصطلاحی تعریف کرتے ہیں۔ عقیدے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اٹل نظریات کا مطلب ہے یعنی ایسے نظریات جس پر انسان کوئی دوسری رائے نہ رکھتا ہو، وہ اٹل نظریات کہلاتے ہیں۔ تو تعریف یہ بنی، انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک تعریف یوں بھی کی گئی ہے، عربی کا مقولہ ہے ما عقد علیہ القلب والضمیر، یعنی وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو، اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا دل بھی مطمئن ہو اور انسان کا ضمیر بھی مطمئن ہو، در حقیقت عقائد وہ ہوتے ہیں۔ تو انسانی زندگی میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور عقائد کے لیے قرآن مجید میں ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ تو یہ عقیدے کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دی ہے۔ اب ہم عقیدے کی اہمیت ایک مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ عقیدے کی مثال در حقیقت ایک بیج کی مانند ہے۔ جب ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ بیج پاک اور صاف ہے یا خراب ہے۔ کیوں کہ بیج کا جو انحصار ہے وہ اس کی فصل پر ہوتا ہے۔ اگر بیج اچھا ہوگا، علائشوں سے پاک ہوگا، تو یقیناً اس کی فصل بھی اچھی ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک بیج ہی سرے سے خراب ہو، وہ اچھا نہ ہو، تو اس کی فصل بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہی انسان کے عقیدے کی مثال ہے کہ اگر انسان کے عقائد اچھے ہیں تو یقیناً اچھے بیج کی طرح، جس طرح ایک اچھا بیج اچھی فصل لاتا ہے، اسی طرح انسان کے اچھے عقائد اس کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ اور جس طرح ایک خراب بیج
فصل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کے غلط عقائد اور نظریات اس کے لیے جہنم کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ بنیادی عقائد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بنیادی عقائد پر بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں در حقیقت نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یوم آخرت یعنی قیامت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، تمام الہامی یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لائے اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 5 بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم ان کی آسان ترتیب بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ پھر رسولوں پر ایمان، جسے ہم رسالت کہتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان، جنہیں ہم ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ پھر آسمانی کتابوں پر ایمان، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اور نمبر 5 ہے آخرت پر ایمان، یعنی قیامت کے دن پر ایمان۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 5 بنیادی عقائد ہیں جو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں، اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان پر لیکچر وائز گفتگو کریں گے۔ آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔